علامہ سخاوی نے عامر ابن ربیعہ رحمہ اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ تمہیں اختیار ہے، جتنا چاہے کم بھیجو، جتنا چاہے زیادہ۔ اور یہی مضمون عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی نقل کیا گیا، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اور بھی متعدد صحابہ سے علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے یہ مضمون نقل کیا ہے، اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جیسا اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کو اپنے پاک نام کے ساتھ کلمہ شہادت میں شریک کیا، اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت، آپ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، ایسے ہی آپ پر درود کو اپنے درود کے ساتھ شریک فرمایا۔ پس جیسا کہ اپنے ذکر کے متعلق فرمایا اذکرونی اذکرکم، ایسے ہی درود کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آپ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ ترغیب کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالی شانہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 دفعہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ کسی عمل کے متعلق اگر ثواب کے متعلق کمی زیادتی ہو، جیسا یہاں ایک حدیث میں 10 اور ایک میں 70 آیا ہے، تو اس کے متعلق بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ کے احسانات امت محمدیہ پر روز افزوں ہوئے ہیں، اس لیے جن روایتوں میں ثواب کی زیادتی ہے وہ بعد کی ہیں۔ گویا اولاً حق تعالی شانہ نے 10 کا وعدہ فرمایا، بعد میں 70 کا، اور بعض علماء نے اس کو اشخاص اور احوال اور اوقات کے اعتبار سے کم و بیش بتایا ہے۔ فضائل نماز میں جماعت کی نماز میں 25 گنے اور 27 گنے کے اختلاف کے بارے میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے 70 والی روایت کے متعلق لکھا ہے کہ شاید جمعے کے دن کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نیکیوں کا ثواب جمعے کے دن 70 گنا ہوتا ہے۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا، وفی روایت من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 سیئات ورفعہ بها 10 درجات۔ ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آوے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ رواہ احمد والنسائی واللفظ لہ وابن حبان فی صحیحہ کذا فی الترغیب۔ فائدہ میں حضرت شیخ لکھتے ہیں علامہ منذری رحمہ اللہ نے ترغیب میں حضرت براء رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے، اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے بقدر ہوگا۔ اور طبرانی کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر براءۃ من النفاق و براءۃ من النار لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو عشق و شوق میں اس پر زیادتی کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوں گا اور گواہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ ہم 4-5 آدمیوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا تاکہ کوئی ضرورت اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تو اس کی تعمیل کی جائے۔
ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس تصور سے رونے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں اتنا طویل سجدہ کیا۔ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرمائیں گے۔ ایک روایت میں اسی قصہ میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یوں کہا کہ کیا تمہیں اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ قضا فی الترغیب۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بشاش تشریف لائے، چہرہ انور پر بشاشت کے اثرات تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ انور پر آج بہت ہی بشاشت ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ہے، میرے پاس میرے رب کا پیام آیا ہے جس میں اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا ہے کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 سیئات اس سے مٹا دے گا اور 10 درجے اس کے بلند کرے گا۔ ایک روایت میں اسی قصہ میں ہے کہ تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ درود بھیجوں گا، اور جو مجھ پر ایک دفعہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 دفعہ سلام بھیجوں گا۔ ایک اور روایت میں اسی قصہ میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے بہت ہی چمک رہا تھا اور خوشی کے انوار چہرہ انور پر بہت ہی محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی خوشی آج چہرہ انور پر محسوس ہو رہی ہے اتنی تو پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیوں نہ خوشی ہو، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گئے ہیں اور وہ یوں کہتے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک دفعہ بھی درود پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرمائیں گے اور 10 درجے بلند کریں گے، اور ایک فرشتہ اس سے وہی کہے گا جو اس نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ فرشتہ کیسا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے وہ اس کے لیے وَأَنْتَ صلی اللہ علیہ کی دعا کرے۔ قضا فی الترغیب۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ایک اشکال کیا ہے، جب قرآن پاک کی آیت من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا کے بنا پر ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، تو پھر درود شریف کی کیا خصوصیت رہی؟ بندے کے نزدیک تو اس کا جواب آسان ہے، اور وہ یہ کہ حسب ضابطہ اس کی 10 نیکیاں علیحدہ ہیں، اور اللہ جل شانہ کا 10 دفعہ درود بھیجنا مستقل مزید انعام۔ اور خود علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ نقل کیا ہے کہ اول تو اللہ جل شانہ کا 10 دفعہ درود بھیجنا اس کی اپنی نیکی کے 10 گنا ثواب سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 10 مرتبہ درود کے ساتھ 10 درجوں کا بلند کرنا، 10 گناہوں کا معاف کرنا، 10 نیکیوں کا اس کے نامہ اعمال میں لکھنا، اور 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے بقدر ثواب ملنا مزید برآں ہے۔
حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے زاد السعید میں تحریر فرمایا ہے کہ جس طرح حدیث شریف کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن شریف کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ میں ایک گستاخی کرنے سے نعوذ باللہ منہا اس شخص پر من جانب اللہ 10 لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ ولید ابن مغیرہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بسزا استہزاء یہ کلمات ارشاد فرمائے: حلاف، مہین، حماز، مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد اثیم، عتل، زنیم، مکذب للآیات بدلالت قوله تعالی اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین فقط۔ یہ الفاظ جو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمائے ہیں، یہ سب کے سب 29ویں پارے میں سورہ نون کی اس آیت میں وارد ہوئے ہیں: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ ترجمہ: آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، بے وقت ہو، تانا دینے والا ہو، چوریاں لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، حد سے گزرنے والا ہو، گناہوں کا کرنے والا ہو، سخت مزاج ہو، اس کے علاوہ حرام زادہ ہو، اس سبب سے کہ وہ مال و اولاد والا ہو۔ جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول چلی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ رواہ الترمذی و ابن حبان۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے قول بدیع میں الدر المنظم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ فصل دوم کی حدیث نمبر 3 میں بھی یہ مضمون آ رہا ہے۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتداءً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلیں، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے: سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کی ہولوں سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ زاد السعید میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرے وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ ایک اور حدیث میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے قوت القلوب سے نقل کیا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ ہے، اور حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ بھی اپنے متوسلین کو 300 مرتبہ بتایا کرتے تھے، جیسا کہ آئندہ فصل صوم حدیث نمبر 3 پر آ رہا ہے۔
علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے حدیث بالا ان اول الناس کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث بالا کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث میں واضح دلیل ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ حضرات محدثین ہوں گے، اس لیے کہ یہ حضرات سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے کہ اس فضیلت کے ساتھ حضرات محدثین مخصوص ہیں، اس لیے کہ جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ درود شریف ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خطیب نے ابو نعیم سے بھی نقل کیا ہے کہ یہ حدیث فضیلت محدثین کے ساتھ مخصوص ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ احادیث پڑھتے ہیں یا نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ کثرت سے درود لکھنے یا پڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ محدثین سے مراد اس موقع میں ائمہ حدیث نہیں ہیں، بلکہ وہ سب حضرات اس میں داخل ہیں جو حدیث پاک کی کتابیں پڑھتے یا پڑھاتے ہوں، چاہے عربی میں ہوں چاہے اردو میں۔ زاد السعید میں طبرانی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں یعنی لکھے، ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ اور طبرانی ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح کو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کو 10 بار، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ اور امام مستغفری رحمہ اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں، 30 دنیا کی، باقی آخرت کی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام۔ ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ فائدے میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ اور بھی متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے کچھ فرشتے زمین پر پھرتے رہتے ہیں جو میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ترغیب میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے بدلے میں اس پر درود بھیجتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مشکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق فلا يصلي علی احد الى یوم القیامت الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیہ۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ پس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود۔ فائدہ میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے قول بدیع میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ جل شانہ اس کے ہر درود کے بدلے میں اس پر 10 مرتبہ درود
یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو ساری مخلوق کی بات سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ قیامت تک میری قبر پر متعین رہے گا۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو فرشتہ اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیجا ہے، اور اللہ جل شانہ نے مجھ سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے۔ ایک اور حدیث میں بھی یہی فرشتے والا مضمون نقل کیا ہے، اور اس کے آخر میں مضمون ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے۔ حق تعالی شانہ نے میری یہ درخواست قبول فرما لی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، اور ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے اور اوپر جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو میری قبر میں مجھ تک ایسی طرح پہنچاتا ہے جیسے تم لوگوں کے پاس ہدایہ یعنی تحفے بھیجے جاتے ہیں۔ اس حدیث پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو قبر اطہر پر متعین ہے، جو ساری دنیا کے صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا رہے۔ اور اس سے پہلی حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ جو فرشتہ قبر اطہر پر متعین ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتا رہے، اور یہ فرشتے جو سیاحین ہیں یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں درود ملتا ہے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ کسی بڑے کی خدمت میں اگر کوئی پیغام بھیجا جاتا ہے اور مجمع میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو ہر شخص اس میں فخر اور تقرب محسوس کرتا ہے، تقرب سمجھتا ہے کہ وہ پیغام پہنچائے۔ اپنے اکابر اور بزرگوں کے یہاں یہ منظر بارہا دیکھنے کی نوبت آئی۔ پھر سید الکونین فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ تو پوچھنا ہی کیا، اس لیے جتنے بھی فرشتے پہنچائیں برمحل ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ فائدہ میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے قول بدیع میں متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتہ اس پر متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں۔ جو شخص دور سے درود بھیجے اس کے متعلق تو پہلی روایات میں تفصیل سے گزر ہی چکا ہے کہ فرشتے اس پر متعین ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ اس حدیث پاک میں دوسرا مضمون کہ جو قبر اطہر کے قریب درود پڑھے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سنتے ہیں، بہت ہی قابل فخر، قابل عزت، قابل لذت چیز ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے قول بدیع میں سلیمان ابن حسہیم رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں سمجھتا ہوں، اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم ابن شیبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حج سے فراغ پر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے
وعلیک السلام کی آواز سنی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ درود شریف قبر اطہر کے قریب پڑھنا افضل ہے دور سے پڑھنے سے، اس لیے کہ قرب میں جو خشوع خضوع اور حضور قلب حاصل ہوتا ہے وہ دور میں نہیں ہوتا۔ صاحب مظاہر حق اس حدیث پر لکھتے ہیں، یعنی پاس والے کا درود خود سنتا ہوں بلا واسطہ، اور دور والے کا درود ملائکہ سیاحین پہنچاتے ہیں، اور جواب سلام کا بہر صورت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم کیا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی کیا بزرگی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے والے کو خصوصاً بہت بھیجنے والے کو کیا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک جواب آوے سعادت ہے، چہ جائے گی ہر سلام کا جواب آوے۔ بہر سلام مکن رنجہ در جواب عالب، کہ صد سلام مرا بس یکے جواب۔ اس مضمون کو علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ کسی بندے کی شرافت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا نام خیر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جائے۔ اسی ذیل میں یہ شعر بھی کہا گیا ہے، وَمَنْ خَطْرَتْ مِنْهُ بِبَالِكَ خَطْرَةً حَقِيقٌ بِأَنْ يَسْمُو وَأَنْ يَتَقَدَّمَ۔ ترجمہ اس شعر کا یہ ہے، جس خوش قسمت کا خیال بھی تیرے دل میں گزر جائے وہ اس کا مستحق ہے کہ جتنا بھی چاہے فخر کرے اور پیش قدمی کرے، یعنی اچھلے کودے، خوشی منائے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سننے میں کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے قبور میں زندہ ہیں۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے قول بدیع میں لکھا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اپنے قبر شریف میں، اور آپ کے بدن اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی، اور اس پر اجماع ہے۔